بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ آزاد کشمیر کے راولہ کوٹ میں حالات انتہائی کشیدہ اور افسوسناک ہو چکے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق عمر نذیر کشمیری پر فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہونے اور ان کے ساتھی شاہ کی شہادت کے بعد نماز جنازہ کے موقع پر لوگ سی ایم ایچ راولہ کوٹ کے باہر احتجاج کر رہے تھے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنان نے سی ایم ایچ پر حملہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی۔ نتیجے میں 4 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے، جن میں 3 پولیس اہلکار اور 1 ایف سی اہلکار شامل ہیں، جبکہ 20 سے زائد سیکیورٹی اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ یعنی شاہدین اور رپورٹس کے مطابق مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے اچانک علاقے کو گھیر لیا، لائٹس بند کر دی اور خودکار ہتھیاروں سے شدید فائرنگ کی۔ ہیلی کاپٹر بھی فضا میں پرواز کرتے رہے۔ متعدد ذرائع 20 سے زائد عوامی شہریوں کی شہادت اور درجنوں زخمیوں کی غیر مصدقہ اطلاعات دے رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ لاشیں بھی غائب کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب کارکنان کا کہنا ہے کہ ان پر بھی پوائنٹ بلینک فائرنگ کی گئی اور کئی نوجوان زخمی ہوئے۔ اس آپریشن کے بعد راولہ کوٹ شہر پر سیکیورٹی فورسز کا مکمل کنٹرول ہے اور علاقے میں کرفیو جیسی صورتحال ہے۔ مواصلاتی سہولیات، موبائل انٹرنیٹ مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ دیر انصاف جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنما شوکت نواز میر کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور بہنوئی سمیت دیگر رشتہ داروں کو اٹھا لیا گیا۔ شوکت نواز میر نے بیرون ملک مقیم کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ 9 جون کو مکمل ریاستی لاک ڈاؤن کیا جائے اور لوگ سڑکوں پر نکل آئیں۔ حکومت کا موقف ہے کہ 44 مطالبات میں سے 24 مکمل طور پر پورے کر دیے گئے ہیں اور 16 پر کام جاری ہے اور صرف 4 پر اختلاف باقی ہے۔ سب سے بڑا تنازعہ مہاجر نشستوں کا ہے۔ حکومت نے 14,000 اضافی سیکیورٹی اہلکار تعینات کر دیے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق دوسری جانب وفاقی وزیر طارق فتح اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے ڈائیلاگ اور مذاکرات پر زور دیا ہے۔ یہ واقعات آزاد کشمیر کی تاریخ میں نہایت تشویشناک ہیں۔ ایک طرف احتجاج کرنے والوں پر الزام ہے کہ انہوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا تو دوسری طرف شہریوں پر شدید فائرنگ اور گرفتاریوں کے الزامات لگ رہے ہیں۔ میڈیا اور بلیک آؤٹ کے باعث تصدیق شدہ معلومات محدود ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران اور اسرائیل میں مکمل جنگ چھڑ گئی، میزائلوں کی بارش، ڈونلڈ ٹرمپ کی اپیل ناکام۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایران اور اسرائیل کے درمیان خطرناک جنگ چھڑ گئی۔ اسرائیل نے ایرانی حملوں کے جواب میں تہران، تبریز اور اصفہان سمیت اہم شہروں پر بیلسٹک میزائلوں سے حملے کیے ہیں۔ ان حملوں میں شدید دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں اور تہران کے ایئرپورٹ سمیت متعدد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سے قبل ایران نے اسرائیل کے لبنان میں حملے کے جواب میں تل ابیب، حیفا اور دیگر فوجی اڈوں پر بڑے پیمانے پر میزائل حملے کیے تھے۔ ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچایا اور کئی میزائلوں کو دفاعی نظام نے تباہ کر دیا۔ صورتحال اتنی تیزی سے بگڑی کہ قطر کی فضائی حدود بند کر دی گئی اور سعودی عرب میں بھی امریکی فوجی اڈوں کے قریب دھماکوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ یمن نے بھی اسرائیل پر میزائل حملے شروع کر دیے۔ اب یہ مکمل طور پر علاقۂ جنگ کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے فون پر بات کی اور انہیں حملہ نہ کرنے کی ہدایات کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ اب بس کریں، کوئی حملہ نہ کرے، لیکن صرف 3 گھنٹے بعد اسرائیل نے ایران پر حملے شروع کر دیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپیل بالکل نظر انداز کر دی گئی۔ ایران نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو ہم جواب دیں گے۔ اب ایران نے اپنی فضائی حدود غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی ہے۔ اسرائیل نے عراق اور آذربائیجان کی فضائی حدود کا استعمال کرتے ہوئے حملے کیے، جبکہ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس حملے میں شامل نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیلی طیاروں کو ری فیولنگ امریکی اڈوں سے ہی ممکن ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں عالمی معیشت شدید متاثر ہو رہی ہے۔ جنوبی کوریا، جاپان، چین کی اسٹاک مارکیٹس کریش کر گئیں، تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، جبکہ گولڈ اور کرپٹو مارکیٹ میں بھی شدید اتار چڑھاؤ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اب صورتحال کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ نیتن یاہو اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی عالمی سطح پر ساکھ شدید متاثر ہو چکی ہے۔ اگر امریکہ براہ راست شامل ہوا تو پوری دنیا اس آگ میں جل سکتی ہے۔ حکمرانوں کے ذاتی مفادات اور غرور کی وجہ سے معصوم لوگوں کی جانیں خطرے میں ہیں۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران مزید میزائل نہ چلائے، مذاکرات کی میز پر واپس آئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایران پر زور دیا کہ وہ مزید میزائل حملوں سے گریز کرے اور مذاکرات کی میز پر واپس آ کر معاہدہ کرے۔ اپنے بیان میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران سے کہیں گے کہ جتنے میزائل چلائے جا چکے ہیں وہ کافی ہیں اور اب وقت ہے کہ سفارتی راستہ اختیار کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ ایک حتمی معاہدہ طے پانے کے قریب تھا اور امکان تھا کہ اس پر پیر، منگل یا بدھ کو دستخط ہو جائیں گے، تاہم موجودہ صورتحال نے تمام پیش رفت کو متاثر کر دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیروت پر اسرائیلی حملوں پر بھی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان حملوں سے خوش نہیں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک خطے میں کشیدگی کے پیش نظر امریکی فوج مکمل الرٹ ہے اور حالات پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ امریکی صدر کے مطابق وہ نہیں چاہتے کہ موجودہ تنازعہ اور بڑھتی ہوئی کشیدگی کی وجہ سے ایران کے ساتھ جاری سفارتی عمل متاثر ہو۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو ایران پر مزید جوابی حملے کرتے ہیں تو یہ سلسلہ گزشتہ 47 برس کی طرح جاری رہ سکتا ہے، جس سے خطے میں استحکام کے امکانات مزید کمزور ہو جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی اہداف پر میزائل حملے، یمنی فوج کا بحیرہ احمر میں اسرائیلی بحری نقل و حرکت پر پابندی کا اعلان۔ یمن کی مسلح افواج نے کہا ہے کہ انہوں نے یافا کے علاقے میں اسرائیل کے حساس اہداف کو میزائلوں کے ایک سلسلے سے نشانہ بنایا ہے اور ان حملوں میں مطلوبہ اہداف کو کامیابی سے حاصل کر لیا گیا۔ فوج کے ترجمان یحییٰ ساری نے جاری کردہ بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کو میزائلوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔ بیان کے مطابق یہ حملے مخصوص اہداف پر کیے گئے، تاہم فوری طور پر مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ کارروائی ایران، فلسطین، لبنان، عراق، یمن میں امریکہ اور اسرائیل کی مبینہ جارحیت کے جواب میں کی گئی ہے۔ یحییٰ ساری کے مطابق یمنی افواج نے اس امر کی مخالفت کی ہے جسے وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے اور نئے مشرق وسطیٰ کے نام سے اسرائیلی حکمت عملی قرار دیتے ہیں، جبکہ اپنے عوام اور خطے کے دیگر ممالک پر عائد ناانصافی پر مبنی محاصرے کو توڑنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ یمنی فوج کی جانب سے ایکس پر جاری ہونے والے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بحری میدان میں اسرائیلی نقل و حرکت پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے اور بحیرہ احمر میں اسرائیلی مفادات کو فوجی اہداف تصور کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل نے غزہ میں داخلے کے تمام راستے بند کر دیے، امدادیں معطل۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں تمام گزرگاہوں کو بند کر دیا اور اسرائیل میں ایرانی میزائل حملے کے بعد غزہ میں تمام انسانی امداد کی ترسیل کو معطل کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزارت دفاع نے غزہ کی پٹی میں تمام گزرگاہوں کو فوری طور پر بند کرنے اور اگلے نوٹس تک انسانی امداد کی ترسیل کو معطل کرنے کا اعلان کیا۔ ان اقدامات میں کریم شالوم اور رفح کراسنگ کو سیل کرنا شامل ہے، جو انسانی امداد کے سامان کے داخلے کے اہم مقامات ہیں۔ وزارت دفاع نے یہ پابندیاں اسرائیل پر ایرانی حملے کے جواب میں غزہ میں لگائی ہیں۔ اسرائیلی وزارت نے کہا ہے کہ سیکیورٹی کے باعث غزہ میں سامان کی آمد و رفت کو مکمل طور پر روکنا ضروری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چینی صدر شی جن پنگ شمالی کوریا کے دارالحکومت پیانگ یانگ پہنچ گئے، جہاں شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ ہوائی اڈے پر ان کا پراتفاق استقبال کیا۔ چینی سرکاری خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق صدر شی جن پنگ کا یہ دورہ 2 روزہ سرکاری اور 2019 کے بعد پہلا دورہ ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق سنان بین الاقوامی ہوائی اڈے پر سرخ قلین بچھایا گیا، جبکہ اعزازی فوجی دستے بھی موجود تھے۔ شمالی کوریا کے بچوں نے شی جن پنگ اور خاتون اول کو پھول پیش کیے۔ شی جن پنگ کی آمد کے بعد باقاعدہ استقبالیہ تقریب منعقد ہوئی۔ فوجی بینڈ نے دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے، جبکہ 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ شی جن پنگ اور کم جونگ ان نے اعزازی دستوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ہزاروں شہری، طلبہ اور بچے چین اور شمالی کوریا کے پرچم اٹھائے موجود تھے اور دونوں ممالک کی دوستی کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فٹ بال ورلڈ کپ میں شرکت، ایرانی ٹیم کو امریکہ میں رہنے کی اجازت نہ مل سکی۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فٹ بال ورلڈ کپ میں شریک ایران کی فٹ بال ٹیم کو امریکہ میں رہنے کی اجازت نہ ملی۔
غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی ٹیم میچ والے دن میکسیکو سے امریکہ جائے گی اور میچ کھیل کر واپس میکسیکو پہنچے گی۔ ورلڈ کپ کے لیے ایرانی ٹیم اپنے ٹریننگ بیس کیمپ میکسیکو کے شہر تیجونا پہنچ گئی ہے، جبکہ ایران کے میچ امریکی شہر لاس اینجلس اور سیٹل میں ہوں گے۔ تیجونا سے لاس اینجلس کی پرواز 45 منٹ سے 1 گھنٹہ کی ہے اور سیٹل کی پرواز 5.5 گھنٹوں کی دوری پر ہے۔ یاد رہے کہ ایران کا پہلا میچ 15 جون کو نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ ایران کی ٹیم کو 3 روز پہلے امریکہ کے ویزے جاری کیے گئے تھے، لیکن ایران کی فٹ بال فیڈریشن کے سربراہ مہدی تاج اور دیگر کئی اہم اراکین ابھی تک ویزے سے محروم ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔